السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی معزز موقرہ ماؤں اور بہنوں، ہماری بعض بہنوں کی طرف سے ایک دو سوالات بار بار بھیجے جا رہے ہیں، تو مناسب سمجھا ہے کہ اس پر چند چیزیں عرض کر دی جائیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب عورت قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہو تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں، کیا دوپٹے کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی؟ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ جب عورت وضو کرے تو کیا ضروری ہے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے؟ اپنے گھر کے اندر بھی وہ اگر وضو کرنے کے لیے باتھ روم جاتی ہے تو کیا سر پر دوپٹہ ہونا لازمی ہے؟ اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور کوئی محرم افراد میں سے گھر میں نہیں ہے، بھائی باپ بیٹا وغیرہ، یعنی بڑا بیٹا، تو کیا ایسی صورت میں عورت پر ہر وقت لازم ہے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے؟ تو یہ ملتے جلتے سوالات جن کا دار و مدار یعنی یہ ہے کہ کیا عورت پر دوپٹہ ہر حال میں لازمی ہے، یہ پوچھے گئے ہیں۔ اور بعض ہماری بہنوں نے بعض لوگوں کے فتاوی جات یا ان کے نظریات اس بارے میں وہ بھی یعنی سوالات میں بھیجے ہیں، سن کے بڑا تعجب بھی ہوا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ سا میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ کہنا کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ دوپٹہ پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، تو ایسی کوئی بات شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ ہاں، افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان جب تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو، اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے، حالت طہارت میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہماری بہن اس کا دوپٹہ اترا ہوا ہے اور وہ اترے ہوئے دوپٹے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، تو ہرگز اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے بارے میں بتایا ہے، نماز کا طریقہ آپ نے بتایا، فرمایا، تو اس میں آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالی نوجوان بالغ جو عورت ہے اس کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتے۔ یعنی اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، وہاں صرف اس کا خامند ہے یا وہاں کوئی محرم رشتہ دار بھی موجود ہیں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، ایسی صورت میں اسے ہر حال میں اپنے سر پہ دوپٹہ لینا ہے، اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھنا ہے اور مکمل ستر کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ اور اگر وہاں اجنبی مرد ہیں، جیسے باہر کسی جگہ پہ نماز پڑھنا ہے یا حرمین شریفین وغیرہ میں، تو پھر سارے جسم کو چھپانا ہے، پورا مکمل پردہ کرنا ہے، چہرہ بھی چھپانا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اگر وہ دوپٹہ لے کر تلاوت کرے وہ بہتر ہے، لیکن اگر دوپٹہ کے بغیر بھی کر لیتی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس طرح اگر تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آتا ہے تو بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ وہ دوپٹہ لے کر سجدہ تلاوت کرے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے، جس طرح بعض بھائیوں کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت لوگ زیادہ تر کرتے رہتے ہیں، تو وہاں
آٹومیٹیکلی ایسی کنڈیشن سامنے آتی ہیں کہ عورت بغیر دوپٹے کے بھی گھر میں تلاوت کرتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ بہت کم تلاوت کی جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی. دوسرا جو مسئلہ تھا کہ وضو کے لیے عورت کے سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے کہ جب وہ باتھ روم جائے تو کیا اس کے سر پہ دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے؟ تو ایسی بھی کوئی بات شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے. اور اس میں تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب عورت وضو کرے گی اس نے سر کا مسح کرنا ہے تو اس کو دوپٹہ اتار کر سر کا مسح کرنا ہوگا، کیونکہ دوپٹے کے اوپر مسح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس میں علماء کا زبردست اختلاف ہے. اور دوپٹہ اتار کے مسح کرنا اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اس طرح مسح صحیح ہے اور اس کا وضو بھی صحیح ہے. تو جب اس نے دوپٹہ اتار کر وضو کرنا ہے تو اس پر یعنی مسح کرنا ہے تو اس پر یہ پابندی رکھنا کہ وہ اگر باتھ روم جا رہی ہے وضو کرنے کے لیے تو لازمی دوپٹہ پہن کر جائے، یہ بھی بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے. بعض بہنوں نے یہ بھی بھیجا کہ ہم نے جب یہ فتویٰ سنا یا یہ بات سنی تو واپس سوال بھیجا کہ ہم پھر مسح کیسے کریں اگر ہر حال میں دوپٹہ اوپر رکھنا ہے. تو آگے سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ آپ دوپٹہ نہ اتاریں، ہاتھ گیلے کر کے دوپٹے کے نیچے سے مسح کر لیں. یہ ایسی کوئی پابندی شریعت کے اندر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دین کے اندر سختی کرتا ہے تو یہ دین آہستہ آہستہ اس کی سختی پہ غالب آ جاتا ہے. اور آپ نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بشرا ولا تنفرا، کہ یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا مشکلیں پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرتیں یہ پیدا نہ کرنا، سختیاں نہ دکھانا. تو جتنی سہولت اسلام نے دی ہے اس سے ہٹ کر یا اس کو ختم کر کے سختی کرنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. تو اس لیے عورت جب وضو کرنے کے لیے جائے وہ اپنا دوپٹہ اتار کر رکھ جائے، جا کے وضو کرے، آ کے پہن کر نماز پڑھ لے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک اور جو سوال کیا جاتا ہے کہ عورت گھر میں اکیلی ہے یا پھر صرف اس کا خاوند ہے یا بچے ہیں لیکن چھوٹے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں عورت اپنے سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہے یا یہاں بھی لازم ہے کہ ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھے؟ ایک ہماری بہن نے یہ بھیجا تھا رسالہ کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہر حال میں آپ نے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا ہے، آپ گھر میں اکیلے ہوں یا اپنے خاوند کے ساتھ ہوں، ہر حال میں دوپٹہ رکھنا ہے. اور اس کی دلیل کیا دی گئی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دوپٹہ رکھتی تھیں اور ان کے بال سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے. اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایک دفعہ ان کا ایک بال وہ دوپٹے سے باہر تھا تو سورج اپنی جگہ پہ رک گیا اور وقت رک گیا، تو پھر یہ دیکھا گیا کہ ان کا بال ننگا ہے، تو ان کو کہا گیا اپنا بال ڈھانپے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. لیکن ان کی عظمت اور ان کی نیکی کو بیان کرنے کے لیے ایک جھوٹا واقعہ گڑھ لینا اور اسے عورتوں کے اوپر ایک سختی بنا کر تھوپ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ جاہلوں والی بات ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ شادی شدہ تھی، آپ کے بچے تھے، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور آپ کی بیٹی ام کلثوم، حسنین کریمین کی بہن جن کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، یہ آپ کے بچے ہیں. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے نارمل طریقے سے، اس میں غسل کرنا، نہانا، یہ سب چیزیں شامل تھیں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو کیا وہ دوپٹہ پہن کے غسل کرتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں. تو بہرحال اگر عورت گھر میں اکیلی ہے یا خامد ہے اور بچے چھوٹے ہیں، وہ دوپٹہ اتار کے رہتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. بلکہ اس میں ایک چیز یہاں یہ بھی اضافہ کر لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کلوہا متاع و خیر متاعہا المرأۃ الصالحہ. ساری دنیا یہ متاع ہے، سامان ہے، بعض میں خزانہ کے لفظ ہیں، اور سب سے بہترین سامان دنیا کا، سب سے بہترین خزانہ دنیا کا وہ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ عورت کیسی ہے، کون ہے یہ نیک عورت. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب اس کا خامد اس کو حکم دیتا ہے طاعت ہو تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے. اور فرمایا وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب اپنی بیوی کو وہ خامد دیکھتا ہے تو وہ بیوی اسے خوش کر دیتی ہے، یعنی اس کے لیے بان صبر کر رہتی ہے، اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے خامد کے سامنے کرتی ہے. اگر اسلام نے اجنبی مردوں کے سامنے عورت کو زینت کا اظہار کرنے سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ دوسروں کے سامنے زینت کا اظہار نہ کرے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو اور اپنی زیب و زینت کا اظہار زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح مردوں کے یعنی اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرو. اگر یہاں پابندی ہے تو اسلام نے عورت کی فطرت کے عین مطابق خاوند کے سامنے مکمل زیب و زینت کے اظہار کا حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورت کے بال زینت کے اندر شامل ہے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مردوں کو اللہ نے زینت دی ہے داڑھی کے ساتھ. زُيِّنَ الرِّجَالُ بِاللُّحَىٰ، داڑھی سے اللہ نے مردوں کو خوبصورت بنایا ہے اور عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے لمبے بالوں کے ساتھ. اب یہ عورت کی زینت ہے تو اس کو تو چاہیے کہ اپنے خاوند کو وہ دکھائے، اس کو خوبصورت بن کے رہے اس کے لیے. لیکن یہ پابندی لگانا کہ اس کو چھپا کر رکھے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، یہ دین سے لوگوں کو متنفر کرنے والی بات. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو بے جا پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری خواتین بھی اور مرد حضرات بھی دین سے بہت حد تک دور چلے گئے. تو بہرحال وضو کرنے کے لیے عورت پر دوپٹہ کا ہونا لازمی نہیں ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دوپٹہ رکھے یہ افضل اور بہتر عمل ہوگا. لیکن اگر دوپٹہ اترا ہوا ہے اسی طرح تلاوت کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح وہ گھر میں ہے، اس کا خامد ہے، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو دوپٹہ اتار کر وہ رہتی ہے، اپنے بال سنوار کر رکھتی ہے، خامد کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. ہاں اگر گھر میں دوسرے لوگ موجود ہیں، جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکٹھے سب رہتے ہیں، عموماً اس میں باپ ہے، بھائی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا دوپٹہ لے کر رکھے، اپنے بال چھپا کر رکھے، اور صرف جب اپنے خاوند کے پاس ہو تو وہ اتارے. تو یہ یعنی اس وقت ہوگا جب دوسرے لوگ گھر میں موجود ہیں. اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں لگانا اور اس طرح کی سختی کرنا جو دین کے اندر نہیں ہے، یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ 2-3 سوال جو بار بار ہو رہے تھے ان کے بارے میں میں نے جواباً ایک خلاصہ عرض کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.